بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو کھاتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے دونوں ہاتھ پیڑ سے الگ رکھتے جہاں تک کہ آپ کی بغلیں ہم لوگ دیکھ لیتے۔ ابن بکجارہ نے بکر سے روایت کیا، اس میں یوں ہے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے سوا اور کسی دعا میں زیادہ اونچا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس دعا میں آپ اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے کہ بغل مبارک کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ میں سفر کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اب ابطح میں مصعب میں خیمے کے اندر تشریف رکھتے تھے۔ کڑی دوپہر کا وقت تھا۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر نکل کر نماز کے لیے اذان دی اور اندر آ گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا بچا ہوا پانی نکالا تو لوگ اسے لینے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک نیزہ نکالا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ گویا آپ کی پنڈیلیوں کی چمک اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے 17 کے لیے نیزہ گاڑ دیا۔ آپ نے ظہر اور عصر کی 2 رکعت قصر نماز پڑھائی گدے اور عورتیں آپ کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ گن لینا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ ابو فلاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر تمہیں تعجب نہیں ہوا؟ وہ آئے اور میرے حجرے کے کونے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے سنانے کے لیے بیان کرنے لگے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی، پھر وہ میری نماز ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں ان کی خبر لیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح یوں جلدی جلدی باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ رمضان شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد یا تراویح کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ انہوں نے بیان کیا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک یا دوسرے کسی مہینے میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ انہی کو تہجد کہو یا تراویح۔ پہلے آپ 4 رکعتیں پڑھتے۔ 2 رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھیں، کتنی اس میں خوبیاں ہوتی تھیں، اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ پھر آپ 4 رکعت پڑھتے، یہ چاروں بھی کتنی لمبی ہوتی اور ان میں کتنی خوبیاں ہوتی، اس کے متعلق نہ پوچھو۔ پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وتر پڑھنے سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ وہ مسجد الحرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ معراج سے پہلے 3 فرشتے آئے۔ جی آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ مسجد الحرام میں 2 آدمیوں حمزہ اور جعفر بن ابی طالب کے درمیان سو رہے تھے۔ ایک فرشتے نے پوچھا، وہ کون ہے جن کو لے جانے کا حکم ہے؟ دوسرے نے کہا کہ وہ درمیان والے ہیں، وہی سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ پھر جو سب سے بہتر ہے انہیں ساتھ لے چلو۔ اس رات صرف اتنا ہی واقعہ ہو کر رہ گیا۔ پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن فرشتے ایک اور رات میں آئے۔ آپ دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھیں سوتی تھیں پر دل نہیں سوتا تھا،
اور تمام انبیاء کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب ان کی آنکھیں سوتی ہیں تو دل اس وقت بھی بیدار ہوتا ہے۔ غرض کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور آسمان پر چڑھ لے گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رات بھر سب لوگ چلتے رہے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو پڑاؤ کیا۔ چونکہ ہم تھکے ہوئے تھے اس لیے سب لوگ اتنی گہری نیند سو گئے کہ سورج پوری طرح نکل آیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاگے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سوتے ہوتے تو جگاتے نہیں تھے تاکہ آپ خود ہی جاگتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جاگ گئے۔ آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ کے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ اس سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے اور وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا۔ پھر کچھ فاصلے پر تشریف لائے اور جہاں آپ اترے اور ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ ایک شخص ہم سے دور کونے میں بیٹھا رہا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے فرمایا، اے فلاں، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پھر اس نے بھی تیمم کے بعد نماز پڑھی۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا تاکہ پانی تلاش کرے، کیونکہ ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ جب ہم اسی حالت میں چل رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو دو مشکوں کے درمیان سواری پر اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے جا رہی تھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جہاں پانی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن ایک رات کا فاصلہ ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اچھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ وہ بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا معنی ہے؟ عمران رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں، آخر ہم اسے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس نے آپ سے بھی یہی کہا جو ہم سے کہہ چکی تھی، ہاں اتنا اور کہا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے، اس لیے واجب الحرم ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے دونوں مشکیزوں کو اتارا گیا اور آپ نے ان کے زبانوں پر دستک مبارک پھیرا۔ ہم 40 پیاسے آدمیوں نے اس میں سے خوب سیراب ہو کر پیا اور اپنے تمام مشکیزیں اور ہنڈالیاں بھی بھر لیں۔ صرف ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا۔ اس کے باوجود ان کی مشکیں پانی سے اتنی بھری ہوئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا ابھی بہہ پڑیں گی۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے کھانے کی چیزوں میں سے ہو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کے سامنے ٹکڑے اور کھجوریں لا کر جمع کر دی گئیں۔ پھر جب وہ اپنے قبیلے میں آئیں تو اپنے آدمیوں سے اس نے کہا کہ آج میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں، یا پھر جیسا کہ اس کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں وہ واقعی نبی ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے
اس قبیلے کو اسی عورت کی وجہ سے ہدایت دی۔ وہ خود بھی اسلام لائی اور تمام قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے اور صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔